رجم کے متعلق ہم نے 5 دلائل فی الحال بیان کیے، اور جو شروعاتی مقدمہ تھا اس میں ہم نے ایک روایت کو ذکر کیا تھا کہ عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر بن خطاب نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں آیت رجم کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا۔ اب ہم نے پہلے 5 دلائل پیش کیے کہ جو رجم جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ ہماری جو پہلی دلیل تھی وہ امام علی علیہ السلام سے تھی، جس کو نقل کیا ہے تابعی جو تھے وہ عامر الشعبی تھے۔ اس میں یہ تھا کہ جو ایک زانی خاتون تھی اس کو جمعرات کے دن کوڑے مارے گئے، تو امام علی نے یہ فرمایا کہ میں نے کوڑے اس لیے مارے اجلدو بکتاب اللہ، کہ کتاب اللہ کی وجہ سے میں نے اس کو کوڑے مارے، اور رجم تو بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جمعے کے دن اس زانی خاتون کو رجم کیا تو فرمایا کہ رجم جو ہے وہ سنت رسول کی وجہ سے میں نے رجم کیا اور وہ سنت کا طریقہ ہے۔ اور اسی کو ابی بن کعب نے بھی نقل کیا ہے۔ مصنف عبدالرزاق جو ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ابی بن کعب اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ رجم جو ہے وہ سنت رسول ہے۔ ہماری جو دوسری دلیل تھی وہ عبادہ بن صامت سے تھی، اور اس میں اس طرح تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے راستہ نکال دیا، اگر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پہلے کوڑے مارے جائیں گے سو پھر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے گا البکر تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اسی کو ابن عباس نے بھی نقل کیا ہے، اور وہ روایت نمبر جو ہے امام بہقی میں موجود ہے 16914 ہے۔ اس کے بعد جو ہماری تیسری دلیل تھی وہ عمر بن خارجہ، اور ایک دوسری روایت تھی وہ دوسرے صحابی سے نقل تھی ابو امامہ الباہلی۔ یہ دونوں جو صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا وَلِلْحَاهِرِ الحجر، یعنی زانی کے لیے پتھر ہے، جو زنا کرے گا اس کو رجم کیا جائے گا۔ ہماری چوتھی دلیل جو تھی وہ عمر بن خطاب سے تھی، اور اس نے یہ کہا کہ اگر میں کتاب اللہ میں اضافے کو حرام نہ سمجھتا تو میں آیت رجم کو قرآن مجید میں لکھ دیتا۔ اور جو ہماری 5ویں روایت تھی وہ زید بن ثابت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اکتبنی آیت الرجم، تو رسول اللہ نے فرمایا لا استطیع، یعنی میں طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے متعلق اجازت نہیں ہے۔ اب وہ روایت جس میں کہا گیا ہے کہ عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر بن خطاب نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے آیت رجم کو لکھ دیتا، جس مجموعے کا ہم نے انتخاب کیا تھا